نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 73، 74، 75، 76 اور 77۔ وَإِن كَادُوا، اور یقیناً قریب تھے، یفتنونکا کہ بہکاوے تمہیں، عن الذی اس چیز سے، اوحینا الیکا کہ ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، لتفتریا تاکہ تم جھوٹ گڑو، علینا ہم پر، غیرہ اس کے سوا، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس وقت البتہ تمہیں بنا لیتے خلیلاً پکا دوست، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم ثابت قدم نہ رکھتے تمہیں، لَقَدْ كِدتَّ یقیناً قریب تا، ترکنو اے تمیلو مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئاً قلیلاً تھوڑا سا، اذا لَأَذَقْنَاكَ اس وقت ہم تمہیں چکاتے، ضعف الحیات دگنی سزا زندگی میں، وضعف الممات اور دگنی سزا موت کے بعد، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے اپنے لیے ہم پر ہمارے مد مقابل کوئی مددگار۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور تحقیق کے ساتھ قریب تا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ پسلا دے تمہیں، من الارض سرزمین سے، مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ وہ تمہیں نکال دے، منہا اس زمین سے، یہاں سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت لا يلبسون نہ ٹھہر پاتے، خلافک تمہارے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑا سا عرصہ، سنت چلی آ رہی ہے، من قد ارسلنا قبلک ان کے جو ہم نے بھیجے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں کے ساتھ، ولا تجدو اور تم نہیں پاؤں گے، لسنتنا تحویلا ہمارے سنتوں میں کسی قسم کی تبدیلی۔ مذکورہ آیتوں کے حوالے سے مفسرین نے مختلف اسباب النزول ذکر کی ہے، اور بہت سارے روایات منقول ہے، لیکن ان تمام روایات میں زیادہ اقوی اور اقرب روایت بتخریج ابن ابی حاتم بروایت جبیر ابن نفیر منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی آپ ہمارے لیے رسول ہے اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر آپ اپنی مجلس سے غرباء، فقراء، شکستہ حال غریب لوگوں کو ہٹا دیجئے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست ہماری توہین ہے، اور جب آپ ان کو اٹھائیں گے
تو پھر ہم آپ کے اصحاب بن جائیں گے۔ اس روایت کی تائید سورہ انعام کے آیت سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالی نے خبردار کیا کہ ان کی باتیں بھی فتنہ ہے، ان کا مطالبہ بھی فتنہ ہے، ان کی دوستی بھی فتنہ ہے، ان بدبختوں کی بات ماننا بھی فتنہ ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ سے واضح طور پر سمجھی جاتی ہے کہ کفار قریش مکہ کے لغو بات کی طرف اور لغو باتوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلان کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ قلیل حد تک اگر امکان ہوتا بھی، مگر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنا کر اس لیے بچا لیا، اور آیات مذکورہ میں انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ ترین خلقت، دعوت، طبیعت اور عصمت پر واضح دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عین فطرت تھی۔ آیات مذکورہ میں آیات نمبر 75 میں فرمایا کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، یعنی اگر بالفرض والمحال آپ کی میلان کی وجہ سے آپ کی طرف آپ ان کے قریب ہو جاتے تو آپ کا عذاب دنیا میں بھی دوہرا ہوتا، اور موت کے بعد قبر حشر میں بھی دوہرا عذاب ہوتا، کیونکہ مقربین کی معمولی غلطی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اور یہ مضمون ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کسی نے کلی بھی حیائی کا کام کیا تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کتابوں میں تو مجھے حوالہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے ماحول میں ایک بات چلی آ رہی ہے، ہمارے خاندان کے اکابر کا ایک قول ہے کہ ہم اپنے آپ کو چونکہ سادات کہتے ہیں اور سادات ہے، تو ہمارے ہاں یہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کو ڈبل سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اسی طرح اہل علم علماء کے بارے میں بھی یہ ہے۔ مجھے حوالہ معلوم نہیں ہے، استدلال مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اگر ہمارے سادات گناہ کرے تو ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء ہے اور سادات آل رسول ہے، تو جب یہ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کو بھی سزا ملتی ہے۔ مقربین جب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے، اپنے آنکھوں سے بھی دے، بلکہ کتنے ساداتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں
وہ جب بغاوت پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہے۔ بہرحال آیات کا مقصد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اتباع وحی ہے، اللہ کے قربت کی دلیل ہے اور تعلیم ہے امت کو۔ خطاب ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفرض والمحال، اور دراصل یہ تعلیم ہے، تعلیما للامت ہے، درس عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کافروں کی طرف مائل نہ ہو، گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اور میلان کے پھر مختلف درجات ہوتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا، ہمراز بنانا اور ان کے اقدار اور روایات اور عقائد کو اپنانا، تو ایسی مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی دگنا عذاب ہے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب ہے۔ وقال البغوی فی تفسیرہ، یعنی اضعفنا لک العذاب فی الدنیا والآخرہ، اور پھر لکھتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِينَ اذا تلا هذه الآیہ، یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، استفزاز کا لفظی معنی ہے قطع کرنا، اور بے مقام مراد یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنا مستقر مکہ یا مدینہ سے نکال دیا جائے اور نکالنے پر مجبور کیا جائے تو قریب تھا کہ یہ کفار آپ کو، یعنی آیات کا مطلب یہ بنتا ہے، آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ قریب تا کادا، چونکہ افعال مقاربہ میں سے ہے، قریب تا کہ یہ کفار آپ کو اپنی سرزمین سے نکال دے، اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو اس کی سزا ان کو یہاں اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور حشر میں بھی ملتی ہے۔ آپ کے بعد بھی یہ لوگ زیادہ شہر میں نہیں رہ پائیں گے، دنیا میں بھی ضعف الحیات کا تو یہی مقصد بنتا ہے کہ اگر آپ کو شہر سے نکال دے، مکہ سے نکال دے، تو یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ اس حوالے سے دو روایات منقول ہے۔ ایک واقعہ مدینہ منورہ کا ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی، ظاہر یہودی ایک سازشی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہودی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نبوت سچی ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو سچا نبی سمجھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ شام جا کر اپنا مستقر بنا دے، کیونکہ ملک شام جو ہے یہ محشر کی زمین ہے، شام جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی زمین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان یہودیوں کی گفتگو سنی تو کچھ تھوڑا بہت اثر بھی ہوا۔ غزوہ تبوک کے وقت جب ملک شام کا سفر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصد کیا کہ ملک شام ہی کو میں مستقر بناؤں، مگر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور مذکورہ روایت کو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ناقابل اطمینان قرار دیا ہے۔ آیات کا دوسرا مصداق ایک دوسرا واقعہ ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو قریش مکہ تھے، اور ظاہر ہے کہ صورت بھی مکی ہے، قوی قرینہ یہ ہے کہ یہ واقعہ درست ہے، اور واقعہ یوں تھا
کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اس میں کفار مکہ کو تنبیہ کر دی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے تو پھر یہ کفار خود بھی مکہ مکرمہ میں دیر تک، سکون تک یہ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو قرین قیاس قرار دیا ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں وَهَذَا هُوَ التَّفْسِيرُ الْمَرْوِي عن المجاہد قال ارادت قریش ذَلِكَ، یہ قریش نے یہ کام کیا تھا، یعنی آیات کا مصداق جو ہے، واقعہ جو ہے وہ قریش کے ساتھ وابستہ ہے، اور ظاہر صورت بھی مکی ہے، اور اس میں ایک وعید بھی ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود اہل مکہ کے لیے خیر، برکت، عافیت، سکون اور راحت کا باعث ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا تو اہل مکہ جو ہے وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہے، ایک دن بھی راحت سے نہیں بیٹھ سکے۔ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں صنادید عرب کو مقام بدر میں جمع کیا، اور اسی غزوہ میں 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، قوت منتشر ہو گئی۔ غزوہ احد میں ان مشرکین پر رعب طاری ہوا، غزوہ احزاب میں اس کے کمر توڑ دی گئی، اور سن 8 ہجری میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ فتح کیا۔ سنت من قد ارسلنا یہ بنابر مصدریت منصوب ہے، یعنی سنت من قد ارسلنا، یعنی اگر یہ آپ کو نکال دے تو ہم انہیں بھی نکال دیں گے، اور ہم انہیں بھی ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے۔ امم سابقہ کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب انبیاء کی امتوں نے انبیاء کو نکال دیا قریوں سے تو پھر امتیں بھی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہی، زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہی، اور تھوڑے وقفے کے بعد وہ قومیں بھی ہلاک ہوئی ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، آپ ہمارے طریقہ میں تبدیلی نہیں پائیں گے، یہ اصولی موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عام سنت اور قاعدہ ضابطہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنی نبی کو اس کے وطن سے نکالتے ہیں یا نکالنے پر مجبور کرتے ہیں تو پھر وہ قوم بھی باقی نہیں رہتی، اور اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ڈوبج تختشی دسوباڑے بسباق کے زڑچے دمین شنو بیا سر دے پسی دوڑا کا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔